رمضان عرفان السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تلاوت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اے ایمان والوں، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے. اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو. بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. بات یہی ہے کہ ہم یہ تراجم بھی پیش کرتے ہیں، بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو حکایتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. بس یہ بات جان لینی چاہیے کہ دوسروں کی کاٹ کرنے والے اپنے ہی گڑھے میں، اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتے ہیں، اور دوسروں کی راہیں ہموار کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کو نصرت حارث اور اویس ربانی خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف سیگمنٹس، مختلف مہمانوں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ترجمہ آپ نے سنا اور ساتھ ساتھ اس پہ اظہار خیال بھی. اللہ رب العزت نے بدگمانی سے منع فرمایا، اور یہ آواز جو خوبصورت سی قرات آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی قاری اصغر مالکی کی تھی. اللہ نے حسین گمان رکھنے کا حکم دیا ہے. بہت سارے گمان جو بدگمانی کی طرف لے جاتے ہیں اسی آیت کے ترجمے میں منع فرمایا گیا ہے. اور پھر غیبت کی طرف، اور پھر یہ جو تعارف ہے، یہ جو قبائل میں تقسیم ہے، یہ اسی لیے کہ ہمارا پہچان، ہماری شناخت ہو سکے. ہم میں سے اکثر لوگ اس کا شکار رہتے ہیں. بہت سے لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، مگر آپ کے اپنے ذہن میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر آپ عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں. اور پھر اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ آپ کی سوچ کو، شخصیت کو، طبیعت کو، مزاج کو، اخلاق کو اور اعمال کو. یاد رکھیے گا کہ یہ رمضان الکریم کا آخری عشرہ تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے. جناب صفیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئیں. جب آپ کے ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کے اختتام میں جانے لگیں تو رسالت مآب اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ کو رخصت کرنے کے لیے آگے تک گئے، اور ابھی شاید دروازے تک گئے ہوں گے کہ دو اصحاب آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کے فرمایا، پریشان نہ ہو، یہ میری زوجہ ہیں، ان کا نام صفیہ ہے. اصحاب رسول نے کہا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ کی اس بات سے ہم پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ شیطان انسان کے خون میں ایسے پیوست ہوتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے، لہٰذا میں نے صفائی دی اور وضاحت کر دی. یہ ہے بدگمانی سے بچنے کا ایک فارمولہ. آپ اپنے طور سے کوشش کریں، مگر اگر پھر بھی کوئی بدگمان ہو تو اس کو چھوڑ دیں اللہ کے حال پہ. البتہ یہ کہ اپنے ذہن کو پاک، صاف اور خوشگمانی پہ رکھیں، حسن ظن رکھیں. عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہمارا سیگمنٹ آغاز ہونے جا رہا ہے جی کا سوال. جی کے سوال میں آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہوتے ہیں جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے طالب علم، اور آج جتنی تیاری کر کے آتے ہیں اس کا آپ کو ایک نمونہ پیش کرتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں سیدھے میں آپ سے 3 سوال کروں گی جس کا جواب آپ نے دینا ہے. غلط جواب دینے پر بھی کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. میں تعارف کرواتی چلوں، ہمارے ساتھ اسامہ ملک موجود ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے، ہمارے ساتھ ثنا رحمان موجود ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور ہمارے ساتھ طہا یاسین موجود ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے. آپ تینوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور اسامہ، اتنا چہرے پہ آلریڈی ٹینشن کیوں ہے؟ آپ سے شروع کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کیا لقب آیا ہے؟ روح الامین. بالکل صحیح. آپشنز ہیں، ویسے ہر سوال کے بعد آپشنز ہیں، اور بزر بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بزر کا سیکنڈ راؤنڈ ہے. قرآن پاک کی مدت نزول کتنی ہے؟ 21 سال، 22 سال 5 ماہ، آلموسٹ 23 سال ٹوٹل. واہ، 22 سال 5 ماہ ایگزیکٹ. یہ ایگزیکٹ میں آپ کو آپشنز جو دیتی ہوں اس میں یہی صحیح جواب ہے. آپشنز کے لیے آپ ٹھہر سکتے ہو ویسے، ٹھیک ہے. آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کب رکھی گئی؟
آپ کے آپشنس ہیں 1906, 1800, 1916 یا 1920. 1906. 1906 بالکل صحیح بھائی, تینوں آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے. اب دیکھتے ہیں بزر راؤنڈ میں کیا کرتے ہیں. اچھا جی, اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں ثنا, آپ سے پہلا سوال ہے. ہاکی کا کھیل پہلی بار اولمپک گیمز میں کب شامل کیا گیا؟ آپ کے آپشنز ہیں جواب کے لیے 1914, 1908, 1946 یا 1917. 1946. 1908 اس کا صحیح جواب ہے. نجیب اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت داؤد علیہ السلام کا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے. سب سے پہلے نوٹوں کا آغاز, کرنسی نوٹوں کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ چائنا. بالکل صحیح, چائنا. ایک جواب صحیح ہوا ہے, 2 غلط ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, نیکسٹ راؤنڈ ہے ابھی آپ کے پاس. اچھا جی, اب آپ کے پاس تہا آ جاتے ہیں. لڑکے آج دونوں جو ہے نا بہت سیریس تاثر لیے, چہرے پر ایکسپریشنز لیے یہاں پر موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تہا کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے. قومی ترانے میں لفظ پاکستان کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار, بالکل بھی نہیں آیا, 4 بار یا صرف 1 بار؟ 4 بار. صرف 1 بار. عبدالستار ایدھی کا انتقال کب ہوا؟ 8 جولائی 1916, 8 جولائی 1915, 8 جولائی 2017. میں دوبارہ آپشن ریپیٹ کرتی ہوں. عبدالستار ایدھی کا انتقال کب ہوا؟ 8 جولائی 2016, 8 جولائی 2015, 8 جولائی 2017 یا 9 جولائی 2016. 2017. نہ ڈیٹ 2017 نہیں, 2016 میں ہوا ہے. 8 جولائی ہے مگر 2016 ہے. اسلام میں پہلا جمعہ کب پڑھا گیا؟ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری, 12 شعبان سن 1 ہجری یا 12 رمضان 2 ہجری یا 12 رجب 1 ہجری؟ 12 شعبان 2 ہجری. 12 ربیع الاول سن 1 ہجری یہ اس کا صحیح جواب ہے. اور یہاں پر ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا چاہتا ہے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ جیسے عبدالستار ایدھی صاحب کا ذکر ہوا, آج ہی کے دن امجد صابری صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آج ہی کے دن ان کو شہید کیا گیا تھا اور باقی تمام جو معاملات تھے وہ ایک دم سے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے لیے آگے کے مراحل کو اور ان کی جو دوسری دنیا جو ہم کہتے ہیں لائف ہیئر آفٹر, اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن جاری اور ساری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. عرفان رمضان, عرفان عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور عموماً ہم یہاں پر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ موجود ہوتا ہے, لیکن آج یہ چاروں صوفوں میں یہاں پر اکیلی موجود ہوں. اس کی بھی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے, دیٹس اے ڈفرینٹ فیلنگ. لیکن خیر, ہمارا کیونکہ آگے سیگمنٹ ہے اور بزر راؤنڈ میں بڑا کچھ تبدیل ہو جایا کرتا ہے, تو آج جی کے سوال میں بزر راؤنڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے. ویسے مجھے یہ لگتا ہے کچھ دیر پہلے, کیونکہ یہاں پر کچھ اشعار بھی سنے گئے تھے, دور دور سے مجھے آواز آئی تھی, تو دیکھتے ہیں کہ آج سوالات کے ساتھ کوئی اور بھی چیز ہے جو آپ سننے جا رہے ہیں. جی اویس ربانی صاحب. جی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ آج 4-5 صوفوں میں اکیلی ہیں اور میرے ساتھ بزم ہے, اس میں نوجوان ہے اور یہ اشعار بھی سنا سکتے ہیں, یہ کوئز کے جواب بھی دے سکتے ہیں. آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ دیر کر چکے ہیں, تو اس دیر کر دینے پہ ہمارے پاس ایک شعر ہے. کیا ہے بھلا؟ اشک اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا, ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا. تیرے چہرے کی کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا, ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا. ہائے ہائے ہائے. اور یہ مجھے کہہ چکے ہیں یہ شعر جب میری برتھ ڈے تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک رسم دنیا ہے جسے ادا کرتے ہیں, ورنہ سورج کی کب سالگرہ ہوتی ہے اور اس کو کب ہم دعا کرتے ہیں. ویسے آپ نے دیر پہ شعر سنانا تھا, آپ نے پارٹی بدل دی ہے. دیر پہ کیا شعر تھا وہ بتائیں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہاں, دیر کر دیتا ہوں. دیر نہیں کریں بھائی, وقت پہ کر لیں سب کچھ. سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹس ہیں اور تینوں میں بڑا گمزان کا مقابلہ ہو رہا ہے, اور آج آپ نے بزر بجا کے بتانا ہے کہ جواب کس کے پاس کیا ہے. سب سے پہلا سوال,
साइंस की दुनिया में बाबाए कीमिया किसको? जाबिर बिन हयान। वाह, जाबिर बिन हयान, वाह वाह, खूबसूरत। तुमने तो देर नहीं की, तुम क्यों कह रहे थे हमेशा देर कर देता हूं? चलो अगला सवाल, कौमी तराने की धुन किसने मुरत्तब की? ऑप्शन 1 निसार बज़मी, बी ख्वाजा खुर्शीद अनवर, सी सुहेल राना और डी अहमद छागला। अहमद छांगला। अहमद छागला सही जवाब। आपका बजर बज रहा है? बजाओ, दोबारा बजाओ। गुड, बज रहा है, बस आप बजा नहीं रही हैं। तीसरा सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद के बाद कितने दिन के रोजों का हुक्म आया था? ऑप्शन 1 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन या 7 दिन? 3 दिन। वाह, सीन ख्याल, जो तखय्युल है ना, इतनी देर सोच के ऐसे करके फिर जो तुमने जवाब दिया है, आई लाइक इट। चौथा सवाल, लफ्ज पाकिस्तान के खालिक का नाम बताएं जो किताबों में लिखे हुए हैं। नंबर 1 सर सैयद अहमद खान, नंबर 2 चौधरी रहमत अली, नंबर सी लियाकत अली खान और कायदे आजम। हाँ, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, ये जवाब सही माना जाता है, किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है और यही जवाब है। अलबत्ता इसमें एक तहकीक है, गुलाम हसन शाह काज़मी जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है, 1928 में उन्होंने एक हफ्तावार अखबार लिखने की दरख्वास्त दी थी कमिश्नर को और उन्होंने उसका नाम पाकिस्तान ही तजवीज़ किया था। तो ये एक तहकीक है और इस तहकीक को भी मद्देनज़र रखिएगा। किला बालाहसार पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? नंबर 1 कराची, सरगोदा, पेशावर या भावलपुर? पेशावर। पेशावर गए हो, देखा है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, पेशावर। यस। एक और सवाल है, कुरान करीम के आखिरी पारे में कुल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन 1 37, ऑप्शन 37। क्या कर रहे हो? सोच लो, ऑप्शन सुन लो, अगर बोलो तो मौका दूं। चलो 37, 49, 65, 55। 65। फिर तुमने घंटी बजाई है, कौन सा वाला जवाब मानूं बताओ? 65 मान लो। गलत जवाब, 37 सही जवाब था। मैं कामयाब हो गया इसको पजल करने में। पहले आपने सही कहा था, पता है, लेकिन मुझे भी तो मजा अच्छा चाहिए। खासा जा रहा था वो, अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन मैंने कहा अच्छा खासा क्यों जा रहे हो, है ना? लेकिन आप देखो, ये भी एक कमाल है कि जो इंसान इरादा करे ना उस पर कायम रहे, इधर उधर मेरे जैसों की बातों में ना आए। चीन की सरहदें कितने मुल्कों से मिलती हैं? देखता मैं तुम्हें कि तुम बताओगे, आवाज वहां से आ जाती है। चीन की सरहदें कितने मुल्कों से मिलती हैं? 2, 13, 5 या 3? 5। हाँ, तुम अब बताओगे इंशाल्लाह। हैं? 5। नहीं, 13 मुल्कों से मिलती हैं। 13 मुल्कों से चीन बड़ा है। चलो, शहद की मक्खी की कुल कितनी आंखें होती हैं? हाँ 8। भाई वाह, मुतमईन हो इस बात पे? 3 आंखें होती हैं। 8। 8? 8 आंखें होती हैं। 8 आंखें होती हैं। किसी के पास और जवाब है? मैं उसको सही मानूंगा अगर वो सही होगा तो। शहद की मक्खी की 8 आंखें। गिनी है तुमने 8 2 आंखें? आंखें होती हैं जी। कितनी? माइनस तो नहीं होंगे? 5 आंखें होती हैं। 5 आंखें होती हैं शहद की मक्खी की। 5, 2 आगे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक पीछे। वो पहले कैमरामैन थी। बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? बैतुल्लाह शरीफ को। बैतुल्लाह शरीफ को सही जवाब। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतने सारे जवाब सही दिए कि आप 60 मार्क्स लेने में कामयाब हुए। आप मैडम 10 मार्क्स और आप 20 मार्क्स। इस तरह से हमारे पास आज बिन एहसान का प्राइज और चेस का प्राइज और पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से फ्री वाउचर लेने में कामयाब हुए आप। आइए, खूबसूरत सा शेर आपने सुनाया हमें। उसामा नाम है इनका। बिन एहसान का ये तोहफा भी आपको मुबारक हो। और साथ साथ मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा मुझे जगह दें, मैं आपको और इनाम दूंगा इंशाल्लाह। ये चेस का गिफ्ट भी आपका हुआ, गुड। और ये पाकिस्तान का बेहतरीन पिज़्ज़ा आपका हुआ। ठीक है, तस्वीर खिंचवा ली आपने? नहीं, अच्छा मैं खिंचवा लूँ, शुक्रिया, नवाजिश। और साथ साथ शफक का खूबसूरत सा तोहफा। शफक का कहना है कि आगाज़ नई सुबह की, आगाज़ नई सुबह का ये आपका तोहफा, ये GFS का तोहफा आपका हुआ। और साथ साथ मैं आपको कोकोमो की तरफ से भी तोहफा देना चाहता हूँ। पाकिस्तान का फेवरेट बिस्किट बेस्कोनी कोकोमो, क्योंकि छोटे हों या बड़े सभी बोल पड़े कोकोमो मुझे भी दो। आइए, आप भी आइए मोहतरमा। ये GFS का तोहफा, ये शफक का तोहफा, और ये मैं आपको GFS का कहाँ रखेंगे आप? ऐसे रख लें,
ابھی تو میں نے آپ کو کوکومو بھی دینا ہے, یہ کوکومو والا تحفہ بھی آپ کا ہے, اس میں کوکومو ہے. صحیح, افطار کے بعد کھانا ہے آپ نے, پہلے نہیں. تو یہ تھا آج ہمارا جی کا سوال. اب نصرت حارث کی طرف جائیں گے, وہاں جا کے ان سے اور مزید جی کے سوال کریں گے. جی کے سوال کریں گے. اس وقت میں نے ویسے سلمان احمد صدیقی صاحب نے ایک نظم لکھی ہے رمضان المبارک پہ, وہ پڑھ دیتی ہوں کیونکہ کافی دن سے یہ میرے پاس موجود ہے اور میں چاہتی ہوں. جی آپ کے پاس بھی شاید آئی, بھیجتے ہیں وہ سب کو بھیجتے ہیں, مجھے لگا مجھے ہی بھیجتے ہیں. اچھا, مجھے بھی یہ لگا, آج دیکھیں کلیئر ہو گیا. تو ہم دونوں کی جانب سے ہی میں پڑھ دیتی ہوں. گمان ہم خود سے بنا لیتے ہیں. آج آپ نے صحیح آج آپ نے جو ہے نا یہ گمان پہ رکھا ہے, اس کے پیچھے آپ کی کوئی بات ہے, کوئی کہانی ہے, سٹوری ہے جو گمان میں آئی ہے. کہانی ہے. ہمارے آس پاس کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ خود سے گمان میں ہی جا کے نا ایک پورا آپ سے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی ایسا کر لیتا ہوں, اور میں خود کی اپنی نصیحت بھی, اصلاح بھی کر رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے انلیس میرے سامنے چیز کھل کے سامنے آئے. کھل کے بھی آ جائے پھر ہو جانا چاہیے. کھل کے بھی آئے نا تو مجھے پوچھنا چاہیے اس سے کہ بھائی یہی بات ہے یا تمہارا ارادہ. آج یہ جس کو میسج دے رہے ہیں وہ سب سن لیں کہ یہ میسج ہے, اور جو بھی بات ہے وہ آ کے ان سے کر لیں. اچھا جی, تو سلمان احمد صدیقی صاحب کچھ یوں لکھتے ہیں, مبارک مہینہ آیا ہے پھر سے رمضان کا, کیسے کھل اٹھا ہے چہرہ ہر مسلمان کا. عید سے پہلے ہی ہماری ہوئی عید ہے, لایا آسمانوں سے جو یہ رحمت کی نوید ہے. 3 اشروں سے سجایا ہے اسے رب ذوالجلال نے, اپنی رحمتوں کے در کھول دیے ہیں اس ذات کمال نے. ایک ایک عمل کا ثواب یہاں 70 گنا ملے, اور شر ابلیس سے روزے دار کو از خود پناہ ملے. مستحق کی مدد کا بہت ہی اجر و ثواب ہے, خوشنودی خدا کے ساتھ یہ نجات عذاب ہے. بھوک پیاس جو چھوڑتا ہے حکم پروردگار سے, تو کیوں نہ نوازے گا رب اس کو اپنے پیار سے. خوبصورت. کیا خبر اگلے برس یہ ماہ تجھے میسر ہو نہ ہو, وصفی رب کو راضی کر لے نہ جانے سحر ہو نہ ہو. نہ جانے سحر ہو نہ ہو. اچھا, یہ بہت سے لوگ اس کو آپ کی طرح سحر ہی پڑھ دیتے ہیں. ہاں, میں نے یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں, آج یہ میں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا. میں نے جان بوجھ کے اسے سحر بولا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جیسے ہی میں اسے ختم کروں گی اویس ربانی صاحب اسے ٹھیک کریں گے, اور یہ پروو ہو گیا. ہینس پرووڈ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اویس ربانی صاحب نے آپ کو تو نہیں لیکن ہمیں اور ہم سب کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس لیے سب اویس ربانی کو غلط سمجھتے ہیں. البتہ معمول میں یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے, کوئی اس میں مشکال نہیں ہے. لوگ اس کو سحر کہتے ہیں. لفظ ہے سحر, اور سحر سے مراد وہ صبح کا وقت ہے, سحر سے مراد جادو ہے. تو ہم عام طور سے بھی کہہ رہے ہیں سحر ہی پہ جا رہے ہیں. سحر ٹی وی پر بھی سحر چلتا ہے. ہاں, یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ اب ہم کو غلط اور صحیح کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. غلط العام ہے, ہو گیا ہے ویسے غلط العام کی, ابھی تک اس میں ڈیفینیشن میں نہیں آیا ہے, یہ ابھی تک نہیں آیا یہ. جیسے وہ کلفی ہے نا, اب کلفی کے بیک گراؤنڈ میں وہ تو غلط العام ہو گیا ہے, مگر یہ ابھی آیا نہیں. البتہ میں آپ سے, تندور بھی تو ہے. ہاں دیکھیں آپ کتنی انٹیلیجنٹ ہیں, جان بوجھ کے آپ ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. تندور بھی تو ہے, کیا ہے اس کا صحیح؟ آج تندوری پہ سحری کریں گے ہم. نہیں, آپ بتائیں تندور کا کیا ہے صحیح؟ آپ کو پتہ ہے, آپ بتا رہی ہیں مجھے. تنور. واہ خوبصورت. دیکھیں انہوں نے آج ہماری کتنی, آج یہ ٹیچر لگ رہی ہیں, بہت پیاری سی. میں نے یہ اثر قبول کیا ہے. کل انہوں نے کہا تھا نا خربوزی کو دیکھ کے, آج یہ اس طرف سے قبول کیا جا رہا اثر ہے. بہت اچھے. آج امجد صابری شہید کا وہ دن ہے کہ جس دن انہوں نے پردہ فرمایا ہم سے, اور شہادت ان کو نصیب ہوئی. ایک ایسا حادثہ جو بھلائے نہیں بھول سکتا. ہم آج کے اس دن میں ان کو مس کر رہے ہیں, اور یہ بھی خاص عنایت ہے رب تعالیٰ کی کہ رمضان جب آئیں گے, جب رمضان نشریات ہوگی, جب کلام سنا جائے گا, جب امجد صابری کو یاد کیا جائے گا. اور یہی ہے آج کے دن کا پیغام بھی کہ اللہ نے شہید کو زندہ رکھنے اور رہنے کا وعدہ کر دیا. قرآن میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو مردہ تصور نہ کیا جائے. میں آج ایک خاص پیغام بھی اسی کے تسلسل میں دینا چاہتا ہوں. ہم میں سے کل کوئی رہے نہ رہے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ کرے میری بہن سلامت رہے. میں اور اپنے لیے اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آج کا دن جو میں نے گزارا ہے نا, کل کی کوئی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میں گزار سکتا ہوں. تو میرے پاس جتنے بھی دوست احباب ہیں, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آج کے دن پہ فوکس کر کے, اختتام دن میں اپنا محاسبہ کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے جئیں. یہ زیادہ مناسب ہے, بجائے کہ وہ بوجھ جو ہم اپنے کندھوں پہ لے کے جائیں گے نا, وہ پھر ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا. خدا بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا, مگر یہ بندگان خدا ہیں یہ جو آپ کو یہاں بھی پھنساتے ہیں اور وہاں بھی پھنسائیں گے, بولیں گے ہمارا حساب رہتا ہے. تو ایک دوسرے پہ معمولی سے چھوٹے سے جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, نظر انداز کر کے رات کے اختتام میں اللہ کو یہ کہہ کے سوئیں, پروردگارا میں نے معاف کیا, تو بھی مجھے ویسے ہی معاف کر دے. وہ بڑے نقصان بھی جو مجھ سے ہو گئے نا, میں اپنے ہاتھ اپنے حوالے نہیں رکھتا تھا. یاد رکھیے گا,
خدا وہ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، آپ سو جاتے ہیں تو نہیں، آپ کے نہیں، بس میں آپ کا اپنا آپ بھی نہیں ہوتا، وہی ہے، وہ اس وہی وقت ہے۔ بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور بڑے کمال انداز سے محفوظ رکھتا ہاں، اور وہی ہے بے شک ہر چیز میں آپ دیکھیے کبھی کبھی کچھ ایسے فیصلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ میں آ گئی۔ میں ایک جنیرک بات کر رہی ہوں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنے مشاہدے اور تجربے میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد چند دن بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کروایا یہ تو آپ ہی کے لیے بہتر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے لگتا ہے، لوگوں کو یا کچھ لوگ ہیں جو آپ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ان کے کیے ہوئے کاموں سے اکثر آپ کو اور زیادہ ہائی لائٹ مل جاتا ہے۔ ایسے ہی تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کرنے والا ہے۔ میں اور کہتا ہوں آپ نے جو کہا یہ پریکٹس آپ اتفاق رات میں کرتے ہیں کرتے ہیں، میں تو بالکل اتفاق کرتی ہوں، لیکن یہ تسلسل سے نہیں کر مشکل پاتا ہے ہوں، مشکل سے ہے۔ کیونکہ آپ پھر آپ نے رات کا ذکر کیا ہے نا، میں رات سحری کرنے کے لیے حویلی ریسٹورنٹ گیا، ارے واہ، اور انہوں نے کیا مجھے بات کہا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا کیونکہ میں واقعی 3:30 بج گئے تھے، شاید ایسی کوئی ٹائم تھا۔ تو آج ہم نے کیا کیا، حویلی ریسٹورنٹ کے مالک کو یہاں بلا لیا۔ یہیں اسد حنیف بلا صاحب لیا۔ تشریف فرمائے۔ السلام السلام علیکم، علیکم، خوش آمدید۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیوں بند کیا دروازہ بتائیں؟ ٹائم ہو گیا، سحری کا ٹائم تھا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، یہ جو ریسٹورنٹس کی ساری تنظیم کی آپ سربراہی فرما رہے ہیں، کوئی پیغام رمضان میں دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ رمضان میں ایک کار خیر کے کام کریں، لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیں۔ لوگ ملک بہت تکلیف میں ہے، حالات بہت زیادہ پریشانی کے ہیں، تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا نا، نہ کہ ہم الزامات لگائیں سیاسی لوگوں پہ۔ اب تو جو ہونا تو ہو گیا، اب آگے کیا کریں، ایسی مطلب یہ جو کھانا بچ جاتا ہے اتنا سارا رمضان کریم میں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتایا آپ نے؟ جی جی ماشاءاللہ سے آلٹرنیٹ ہوتا ہے، تمام ریسٹورنٹس کا ہے، کوئی اس کو سب پھینکتے نہیں ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں کنزیوم کرتے ہیں۔ بہت ہمارا ملک ویسے ہی بہت زیادہ پریشانی میں، تو لوگوں کے گھروں کو پہنچانا، ایون ہڈیاں تک لوگ جو ہے وہ جانوروں کے لیے رکھتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، اللہ پاک نے اس لیے اس کام میں بڑی برکت دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ویسے جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یہ ایک عام طور سے جملہ سب کہتے ہیں کہ جی مہنگائی، بولتے رہتے ہیں مہنگائی مہنگائی، لیکن ماشاءاللہ سے ریسٹورنٹس جو ہیں وہ تمام اسی طرح رونقیں ہیں اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ویٹنگ پر ہیں۔ تو آج کل کا معمول کیسا ہے لوگوں کا؟ ہماری یہ ریسٹورنٹ کی ڈائنامک نا تھوڑے ڈفرینٹ ہے پاکستان سے باہر۔ ہمارے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس واٹر پارکس ہیں، نہ ہمارے پاس محلوں میں پارکس ہیں۔ شہر اجڑا ہوا ہے، لوگ ٹینشن فری ہونے کے لیے ریسٹورنٹ میں آتے ہیں، تو کبھی کبھار آپ کو لگتا تو ہے رش ہے، مگر بیچارے چائے پی کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مگر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں لوگ، گھروں میں رہتے ہیں، پریشانی کا معاملہ ہے۔ اچھا یہ بھی بات بالکل بجا ہے، کہتے ہیں کہ کراچی میں آپ کھانے کا کاروبار کھول لیں خوب چلے گا، کراچی والے کھانے پینے کے شوقین ہیں، ایسا ہے؟ کھانے سے زیادہ اگر ایریا ہو، اور بیسکلی کھانے سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں ریسٹورنٹس میں، اچھا، ریلیکس ہونے آتے ہیں نا دماغی طور پہ۔ کہاں جائیں گے پورے دن کے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ لوگ ریلیکس ہونے کے لیے چلے جائیں۔ اسی لیے جو ہائی وے پہ ہے وہ اس میں انٹرٹینمنٹ کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے بچوں کے حوالے سے اور باقی بھی۔ اچھا اس مہینے میں خصوصی طور پہ آپ کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ سوشل ایکٹیویٹیز یہ رہتی ہیں کہ افطار میں بزی ہو جاتے ہیں، شام میں، رات کو جو ہے وہ سحری میں بزی ہو جاتے ہیں، تو مختلف لوگوں کے لیے عام طور سے کرنے میں خدمت بزی ہو خلق کے جاتے ہیں، حوالے سے۔ کروانے میں؟ کروانے میں رات کو پوری رات جو ہے جی ڈی سی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے بہت دیکھا ہے ظفر عباس صاحب کے ساتھ، بہت خدمت کر رہے ہیں، کبھی سحری ہو رہی ہے، کبھی افطاری ہو رہی ہے، بانگ دول ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی ایک سوال ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ریسٹورنٹس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ویٹرز ہوتے ہیں، ریسیپشن کرنے والے، وہ آپ سے طریقے سے بات نہیں کرتے، کھانا بھلے ہی اچھا ہو، ان کے اس اخلاق سے بھی لوگ بے دل ہو جاتے ہیں۔ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، وہ بیچارے اپنے اتنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، کم تنخواہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے۔ پہلے ریسٹورنٹ انڈسٹری نے تو بڑا ایک کام کیا کہ ہر طرح کا آدمی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگ بھی ان کا خیال رکھیں۔ یہ بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹیں چل رہی ہیں کہ کسی نے پوچھا جی سفید پوش لوگ کون ہیں؟ تو سفید پوش سب سے پہلے تو وہ ہے جو فوڈ پانڈا کا رائڈر آپ کے گھر پہ آتا ہے، وہ سفید پوش ہے۔ آپ کی کوئی بھی آدمی آپ کو آج کے دور میں اگر 40,000 روپے تنخواہ کا آدمی یا 50,000 روپے تنخواہ کا آدمی آپ کو دکھ رہا ہے نا، تو اس کے اوپر آپ یقین کریں سب کچھ جائز ہے، اس کے لیے آپ جو مدد کر سکتے ہیں اس کی کر دیں۔ وہ اگر آپ اس کو مہینے، لوگ کہیں جاتے آتے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں، رائڈر آتا ہے آپ کے گھر میں، ویٹر کے پاس آتے ہیں، اس کو اگر آپ نے کھانا کھایا 1,000 روپے کا بھی، 100 روپے 200 روپے اگر آپ نے دے دیے تو آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اس غریب کے لیے رات کا ایک رات کا انتظام ہو جائے گا،
یہ اللہ پاک ایسے تو کام اسد صاحب یہ رمضان المبارک کے مہینے میں فیسٹیوٹی بھی بہت ہوتی ہے، تو کیا حویلی میں کچھ ایسا انتظام ہے ہمارے ڈسکاؤنٹ کے لیے؟ جی ٹی وی کے جتنے ملازمین ہیں ان کے لیے یا ان کی توسط سے کوئی سفید پوش لوگ ملیے سفید پوش لوگوں سے؟ نہیں ہم نے جو ہے وہ ویسے مارکیٹ سے بہت ہر سال ہم بہت کم ریٹ رکھتے ہیں، اچھا، مگر اس کے علاوہ بھی اگر جی ٹی وی سے یا جی ٹی وی سے کسی کو آنا ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ ہمیں کارڈ دکھائے گا اپنا، ہم اس کو 20% ایکسٹرا دیں گے۔ آپ یوزلی نارتھ والی برانچ میں بذات خود موجود ہوتے ہیں؟ میں بہت کم ریسٹورینٹ میں بہت، ہاں اس رمضان میں کم ہوتے ہیں؟ رمضان میں بہت کم، پورے رمضان بزی ہوتے ہیں لوگ پہچان لیں گے نا۔ اسد صاحب آپ تھے نا ذرا کھانے میں ڈسکاؤنٹ کرا؟ نہیں ویسے یہ ان کو میں نے اکثر دیکھا ہے نارتھ والی برانچ میں۔ اچھا ایک بات پہ آپ نے غور کی ہے، جب یہ سفید پوشی والی بات کر کے ڈسکاؤنٹ کی طرف کر رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے، ہم 40% ایکسٹرا دیں گے۔ تو میں تو ڈر گیا 40% ایکسٹرا چارج کریں گے، یہ تو کارڈ چھپا لیں گے لوگ اپنا۔ اچھا کووڈ کی صورتحال میں ایک انتہائی تلخ اور تنگی رہی ہے، اس میں آپ نے کیسے نپٹا؟ اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر کبھی دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے کووڈ کے معاملے، جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تو ہم نے جو ہے وہ تمام ریسٹورینٹس کو سب سے پہلے ایک کیا، ظاہر پریشر سے مختصراً آپ کو یہ بتانا ہوگا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا۔ تمام ریسٹورینٹ کو ایک کیا، ایک ایسوسیشن ہم نے بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھایا اور اس طریقے سے ہم نے سروائیو کیا۔ جو کرائے پہ جو لوگ تھے ان کو کسی سے بات کی تھی کہ بھائی ان کا کرایہ ریز کیا جائے یا تھوڑا کم کر دیں، کوئی اس طرح کے معاملات کر دیں، اس طریقے سے الحمدللہ اللہ نے۔ زبردست، ویل ڈن۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ ہماری خواہش تو تھی کہ ہم مزید باتیں کرتے لیکن وقت بہت کم ہو گیا جی، وہ آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی آپشن ہے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ نصرت حارث از سائننگ آف اور اویس ربانی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ شیف گلزار کا سیگمنٹ بھی ہے اہیڈ آف دس، ایک بریک، اس کے بعد ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، مجھ سے آپ کی کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان